السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ اچھا، پولیس کو لوگ دیکھ کر اکثر گھبرا جاتے ہیں، اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے بیسک رائٹس کا پتہ نہیں ہے، اپنے حقوق سے ناواقف ہیں۔ پولیس کھڑی ہو تو ہم لوگ اپنا رستہ بدل لیتے ہیں کہ پہلے سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ اگر پولیس والے نے پکڑ لیا تو ہمارے لیے پرابلم کریٹ کرے گا، یا ہم سے کوئی ڈاکومنٹس کا پوچھے گا، آئی ڈی کارڈ کا پوچھے گا، کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو اپنے بنیادی حقوق کا پتہ ہونا چاہیے، اور طریقہ کار ہیں کچھ جن کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ اگر آپ نے کبھی ایف آئی آر درج کروانی ہو، آپ کا کبھی پالا پڑ جاتا ہے، پولیس اسٹیشن آپ کو کبھی جانا پڑ جاتا ہے، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی اور مسئلہ پڑ جاتا ہے، آپ کو ڈکیتی ہو جاتی ہے، یا کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے، تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایف آئی آر آپ لوگوں نے کیسے درج کروانی ہے۔ اچھا، جب بھی کبھی آپ لوگوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی چوری ڈکیتی ہو جاتی ہے، تو آپ لوگوں کو پولیس سے واسطہ پڑتا ہے۔ آپ لوگوں نے ایف آئی آر درج کروانی ہوتی ہے، اور آپ لوگوں کو بہت سی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ ایف آئی آر درج کروانے گئے ہیں، تھانے میں کوئی آپ کی ایف آئی آر درج نہیں کر رہا، تفتیشی افسر آپ سے تعاون نہیں کر رہا، تو اس کا سب سے بیسک طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک اپلیکیشن لکھنی پڑتی ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہو تو آپ گھر سے یہ اپلیکیشن لکھ کر لے کر جا سکتے ہیں، تو آپ کو کسی پولیس والے کی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کو سب سے پہلے یہ اپلیکیشن دینی پڑتی ہے، اور پھر جو متعلقہ پولیس اسٹیشن کا جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے وہ اس اپلیکیشن پہ تھوڑی سی جانچ پڑتال کرتا ہے، اور اس کے بعد آپ کی ایف آئی آر درج کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کا کیس بھی سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے آپ کا کیس، اور پولیس والا آپ کی ایف آئی آر درج نہیں کر رہا، تو اس کے لیے آپ کے پاس فارم موجود ہے۔ اس کے لیے آپ کمپلین کر سکتے ہیں سیشن جج کو، ایڈیشنل سیشن جج کو آپ نے کمپلین کرنی ہے۔ تو ایڈیشنل سیشن جج صاحب پھر ایک آرڈر دیتے ہیں، ریٹن آرڈر دیتے ہیں۔ وہ ریٹن آرڈر لے کر آپ کو متعلقہ تھانے میں جانا پڑتا ہے، پولیس اسٹیشن میں جانا پڑتا ہے، اور انہیں یہ آرڈر کی کاپی دینی پڑتی ہے کہ یہ آرڈر ہے ایڈیشنل سیشن جج کا یا سیشن جج کا، تو آپ اس آرڈر کے مطابق کمپلین درج کریں۔ لیکن اکثر اوقات پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ تب بھی کمپلین درج نہیں کی جاتی، ایف آئی آر نہیں کاٹی جاتی۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ نے پھر دوبارہ جانا ہوتا ہے سیشن جج کے پاس، تو وہ سیشن جج صاحب پھر اس پہ کارروائی کرتے ہیں، اور پھر ایک اور نوٹس ایشو کیا جاتا ہے متعلقہ تھانے کے انویسٹیگیشن آفیسر کو کہ اگر آپ نے کمپلین درج نہیں کی تو آپ کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو جب کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی کا اس کے پاس نوٹس جاتا ہے تو وہ پھر مجبور ہو جاتا ہے ایف آئی آر درج کرنے پہ۔ اور اس کے ساتھ ایک بیسک بات یہ بھی ہے کہ جب انویسٹیگیشن آفیسر کو پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کو اپنے رائٹس کا پتہ ہے، اسے پتہ ہے کہ کیسے پولیس والوں سے ڈیل کرنا ہے، تو وہ پھر بغیر کسی عرض کے آپ کی کمپلین درج کر لیتا ہے۔ اور ایک اور چیز کا آپ لوگوں نے بہت خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جس علاقے میں وقوع آپ کے ساتھ ہوا ہو، کوئی بھی پرابلم آپ کے ساتھ ہوئی ہو، لڑائی جھگڑا ہوا ہو، یا کوئی چوری ہوئی ہو، آپ کا موبائل چوری ہو گیا ہو، یا کوئی اور ایشو ہوا ہو، تو آپ نے اسی علاقے کے پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کروانی ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کی جو چوری ہوئی ہے وہ صدر میں ہوئی ہے، اور آپ اس کی ایف آئی آر درج کروانا چاہیں، مثال کے طور پر آپ کا گھر کسی اور علاقے میں ہے جو کہ اس تھانے کی حدود میں نہیں آتا، تو آپ اپنے علاقے کے پولیس اسٹیشن میں درج نہیں کروا سکتے ایف آئی آر۔ جس علاقے میں آپ کے ساتھ یہ پرابلم پیش آئی ہے، یا لڑائی جھگڑا ہوا ہے، یا آپ کا موبائل چوری ہوا ہے، یا اور کوئی بھی ایشو ہوا ہے، تو اس علاقے کے پولیس اسٹیشن میں آپ لوگوں نے ایف آئی آر درج کروانی ہے۔ ایک چیز کا آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ایف آئی آر درج کرواتے ہوئے کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں بولنا، جو ہے سچائی بیان کرنی ہے۔ اگر آپ جھوٹ بولیں گے اور کسی بھی موقع پہ پولیس والے کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں یہ چیز آپ نے غلط بیان کی ہے، تو اس پہ آپ کو پھر وہ بلیک میل کر سکتا ہے، آپ کو ڈرا دھمکا سکتا ہے، اور آپ کو اس کے نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایف آئی آر جب ایک مرتبہ ہو جاتی ہے تو اس کو پھر آگے کورٹ میں پیش کرنا، کیس کو کورٹ میں پیش کرنا لازم ہو جاتا ہے، اور پولیس انویسٹیگیشن آفیسر کو اپنی رپورٹ لازمی کورٹ میں سبمٹ کروانی ہوتی ہے، تو اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ اس نے اس پر کارروائی لازمی کرنی ہی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسرا سینیریو یہ ہے
کہ آپ پر اگر ایف آئی آر ہو جاتی ہے، آپ پر کوئی جھوٹی ایف آئی آر کروا دیتا ہے یا پھر سچی ایف آئی آر کروا دیتا ہے، اس سینیریو میں کیا ہو سکتا ہے وہ بھی بیان کرتا ہوں میں آپ کو۔ اگر آپ پر کوئی ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو اس میں تین طریقوں سے آپ لوگ ملوث ہو سکتے ہیں۔ ایک تو وہ اگر آپ ملزم ہیں، اگر واقعی آپ نے یہ جرم کیا ہے تو پھر آپ کو پولیس پکڑے گی۔ دوسرا بندہ وہ جس پہ کسی کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہوا ہے یا کوئی اور ایشو ہے یا آپ کا کسی جاننے والے کا جھگڑا ہوا ہے، اس بندے نے ایف آئی آر کروائی ہے اور اس ایف آئی آر میں جو مین ملزم ہے جس کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا اس کے نام کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی نام ایف آئی آر میں درج کروا دیا جاتا ہے تو بھی آپ کو پولیس پکڑ سکتی ہے یا بلا سکتی ہے۔ اور تیسرا کیس کہ اگر پولیس کو آپ پہ کسی قسم کا شک ہے کہ آپ بھی ملوث ہیں اس کیس میں تو بھی پولیس آپ کو طلب کر سکتی ہے یا پولیس اسٹیشن بلا سکتی ہے۔ تو اس صورتحال میں آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ پولیس سے تعاون کریں، اور جب بھی کبھی پولیس آپ کو لینے کے لیے آتی ہے تو اس کے لیے 3 رول فالو کرنا بہت لازمی ہے۔ پہلا کہ پولیس کو باوردی ہونا چاہیے اس وقت جب آپ کو پولیس لینے کے لیے آتی ہے۔ ایک تو پولیس والے باوردی ہوں، اور دوسرا پولیس کے پاس پھر ایک اریسٹ وارنٹ ہوتا ہے یا پھر پولیس کے پاس ایک میمو ہوتا ہے، وارنٹ میمو اسے بولتے ہیں، وہ ہوتا ہے جس میں باقاعدہ جس ٹائم پولیس آپ کو گرفتار کرتی ہے یا آپ کو لینے کے لیے آتی ہے تو اس وقت وہ اس میں باقاعدہ اس میمو میں تاریخ درج کی جاتی ہے، جگہ درج کی جاتی ہے کہ کس جگہ سے پولیس نے آپ کو اٹھایا، آیا کہ گھر سے اٹھایا یا باہر سے کہیں سے آپ کو اٹھایا گیا، یہ لازمی ہوتا ہے۔ اور جب آپ کو پولیس اٹھاتی ہے، لے کر جاتی ہے یا پھر پولیس اسٹیشن میں آپ کو بلاتی ہے تو انویسٹیگیشن کرتے ہوئے پولیس آپ پر کسی قسم کا تشدد نہیں کر سکتی۔ قانون کے مطابق پولیس آپ پر کسی قسم کا تشدد نہیں کر سکتی، آپ سے گالی گلوچ نہیں کر سکتی۔ آپ نے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کو اپنے تمام جو آپ کے رائٹس ہیں ان کا آپ کو پتہ ہونا لازمی ہے۔ لیکن اگر پولیس آپ کے ساتھ ایسا کرتی ہے یا آپ کو اٹھاتے ہوئے ان رولز کو فالو نہیں کرتی تو اس وقت موقع پہ آپ پولیس کے ساتھ بحث نہ کریں، لڑائی نہ کریں، آپ ان کی بات مان لیں، ان کے ساتھ چلے جائیں، ان کے تمام پروسیجر کو فالو کریں، اور جب آپ واپس آئیں تو پھر آپ اس پولیس آفیسر کی کمپلین کر سکتے ہیں۔ اس پولیس آفیسر کی کمپلین آپ ایس ایچ او کو کر سکتے ہیں، اس پولیس آفیسر کی کمپلین آپ ڈی آئی جی کو کر سکتے ہیں یا ایس ایس پی کو، کسی بھی سینئر آفیسر کو آپ اس کی کمپلین کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ ڈر ہو کہ آپ پولیس والوں کی کمپلین کریں گے تو یہ آپ کے لیے اور مسئلہ بنائیں گے یا اور ایشو کریٹ کریں گے تو آپ لوگوں نے اس سے بھی گھبرانا نہیں ہے، بالکل اس کے لیے بھی طریقہ کار موجود ہے۔ پھر آپ نے ایک لائر سے رجوع کرنا ہوتا ہے، تو لائر یہ کمپلین لے کر کورٹ میں ایک مقدمہ دائر کرتا ہے اس پولیس آفیسر کے خلاف۔ تو جب لائر مقدمہ دائر کرتا ہے کسی کورٹ میں اس پولیس آفیسر کے خلاف تو پھر آپ اس پولیس والے کی دوڑیں دیکھیں گے کہ وہ آپ کے گھر کے آس پاس منڈلاتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، کبھی آپ سے معافی مانگے گا کہ کیس واپس لے لیں، کیونکہ اسے پتہ چل چکا ہوگا کہ یہ بندہ قانون کو اچھی طرح سے جانتا ہے، میں اس سے کسی قسم کی زیادتی نہیں کر سکتا۔ اچھا، پولیس والے آپ کو 24 گھنٹے سے زیادہ پولیس اسٹیشن میں نہیں رکھ سکتے، اسی لیے جو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک میمو ہوتا ہے، اس میں یہ انفارمیشن انہوں نے درج کرنی ہوتی ہے کہ کس ڈیٹ کو اور کس ٹائم آپ کو پولیس والوں نے اپنی حراست میں لیا تھا۔ اور اگر اس سے 24 گھنٹے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں پولیس والے لوگوں کو لے جاتے ہیں 2-3 دن کئی دن تک انہیں چھوڑتے نہیں ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پولیس والے میمو میں ڈیٹ درج نہیں کرتے یا اندراج رجسٹر میں اندراج ہی نہیں کرتے، اور 2-3 دن کے بعد جا کے اندراج کرتے ہیں کہ اس ڈیٹ کو ہم نے اسے اٹھایا تھا، تو پھر وہ 24 گھنٹے کے بعد آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس پہ بھی آپ پراپر ان کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں، آپ انہیں کورٹ میں لے کر جا سکتے ہیں یا واپس آنے کے بعد ان کے سینئر آفیسر سے ان کی کمپلین کر سکتے ہیں۔ لیکن بیسک چیز یہ ہے کہ آپ کو اس سب پروسیجر کا علم ہونا لازمی ہے۔ اگر پھر بھی پولیس نے آپ کو 24 گھنٹے سے زیادہ قانونی طور پر اپنی حراست میں رکھنا ہے تو پھر پولیس کو عدالت سے رجوع کرنا پڑتا ہے، اور عدالت سے آپ کا جسمانی ریمانڈ لینا پڑتا ہے یا پھر جوڈیشل ریمانڈ لینا پڑتا ہے۔
آپ نے سنے ہوں گے یہ الفاظ جسمانی ریمانڈ، جوڈیشل ریمانڈ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر پولیس نے آپ سے پولیس اسٹیشن میں ہی تفتیش کرنی ہے تو وہ عدالت سے آپ کا 3 دن کا یا 4 دن کا جسمانی ریمانڈ لیتی ہے، جس میں آپ کو پھر اسی متعلقہ پولیس اسٹیشن میں رکھا جاتا ہے۔ تو عدالت کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ عدالت آپ کو پولیس ریمانڈ پہ بھیج دے یا پھر جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دے۔ اگر جسمانی ریمانڈ پہ بھیجتی ہے آپ کو تو وہ آپ پولیس کے پاس ہی رہیں گے، وہ آپ کو متعلقہ تھانے میں ہی رکھیں گے۔ اور لیکن اگر جج آپ کا جوڈیشل ریمانڈ دے دیتا ہے تو اس کا مطلب کہ اب پولیس آپ کو مزید اپنے پاس نہیں رکھ سکتی، پولیس آپ کو جیل میں منتقل کرنے کی پابند ہوگی، تو پھر آپ کو جیل میں بھیج دیا جاتا ہے۔ وہ آپ کو ان چھوٹی عدالتوں سے آپ کو سزا ہو بھی جاتی ہے تو آپ کے لیے اور آپشنز موجود ہوتی ہیں۔ سیشن جج سے اگر آپ کو سزا ہو گئی تو اس فیصلے کو آپ ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں۔ ہائی کورٹ میں بھی اگر آپ کے خلاف فیصلہ آ گیا تو بھی آپ کے پاس ابھی ایک اور فورم موجود ہوتا ہے جو کہ سپریم کورٹ ہے، آپ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہر صوبے میں، ہر علاقے کی، ہر ضلع کی ایک کورٹ ہوتی ہے، سیشن کورٹ، ٹھیک ہے، چھوٹی عدالتیں جو ہوتی ہیں، اور پورے ایک صوبے کی ایک ہائی کورٹ ہوتی ہے، پھر اس میں اپیل کی جاتی ہے، اور اگر ہائی کورٹ سے بھی آپ کے خلاف فیصلہ آئے تو پھر پورے پاکستان میں ایک سپریم کورٹ ہوتی ہے، آپ اس سپریم کورٹ میں بھی اس فیصلے کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ اور اگر سپریم کورٹ سے بھی آپ کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر آپ کو جو سزا سپریم کورٹ دیتی ہے وہ آپ کو پوری کرنی پڑتی ہے، اور اس سزا کے دوران آپ جیل میں رہتے ہیں، اور اس دوران آپ کو سزا کاٹتے ہوئے آپ کو کسی قسم کی بیل یا ضمانت نہیں مل سکتی۔ اس میں صرف ایک قسم کی آپ کو ضمانت مل جاتی ہے، خدا نخواستہ کوئی فوتگی ہو جاتی ہے یا کوئی آپ کے قریبی جاننے والا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو عدالت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اسے شمولیت کے لیے لے جایا جائے۔ اور سپریم کورٹ سے سزا ہونے کے بعد آپ کے پاس صرف اور صرف ایک آپشن باقی رہ جاتی ہے اس سزا کی معافی کے لیے، یا زیادہ تر یہ پھانسی ہو جائے جس کیس میں، یا پھر عمر قید ہو جائے اس کیس میں، کہ آپ پھر صدر پاکستان سے رحم کی اپیل کر سکتے ہیں۔ وہ بھی صدر پاکستان ڈائریکٹ آپ کو معاف نہیں کر سکتے آپ کی سزا، وہ پھر پہلے آپ کا کیس لے کر متعلقہ جو علاقہ ہوتا ہے جس میں جرم ہوا ہوتا ہے ادھر کے آفیشیلز کو بھیجتے ہیں، ادھر سے جو فیڈ بیک آتا ہے اس کے مطابق صدر صاحب فیصلہ کرتے ہیں اور آپ کی سزا معاف کرنی ہے یا نہیں معاف کرنی اس کا فیصلہ دے دیتے ہیں، اس کا ڈیسیجن لیتے ہیں۔ اچھا، ان سب چیزوں میں آپ نے ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ اگر آپ لوگ ایک ذمہ دار شہری نہیں ہیں اور واقعی آپ ایک مجرم ہیں تو آپ ان میں سے کوئی بھی فیسلٹی اویل نہیں کر سکتے، کوئی بھی سہولت ان میں سے آپ نہیں لے سکتے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ قانون کے شکنجے سے نکل جاتا ہے، رشوت دے دیتا ہے یا کسی طرح سے بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتا ہے اور وہ جیل سے باہر آ جاتا ہے، جس طرح بھی ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے اپنے آپ کو طاقتور کے طور پر نہیں دیکھنا، قانون کو فالو کرنا ہے، آپ نے اس کی عزت کرنی ہے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے آپ ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں اور ان جرائم سے، ان کاموں سے آپ دور رہیں۔ اور اسی لیے میں نے کہا کہ یہ جو بنیادی حقوق کی باتیں ہیں یہ ہمیں اسکول میں ہی، ہمارے سلیبس میں ہونی چاہیے، اسکول بیسس پر ہی آپ لوگوں کو، بچوں کو بتا دینی چاہیے کہ یہ آپ کے رائٹس ہیں۔ پولیس اگر آپ کے ساتھ کبھی بھی بدتمیزی کرتی ہے یا مس بیہیو کرتی ہے تو یہ آپ کے رائٹس ہیں، آپ اس طرح سے ان سے نمٹ سکتے ہیں۔ اور وہ اسی صورت میں ہے کہ جب یہ چیزیں امپلیمنٹ ہو جائیں گی ہمارے گراس روٹ لیول پہ، بیسک لیول پہ امپلیمنٹ ہو جائیں گی، ایک بچے کو جب یہ چیز ایک کلاس میں پڑھائی جائے گی اور یہ اس کے کام کی بھی ہے، ساری زندگی اسے باتیں کام آنی ہیں، تو وہ اسے ضرور یاد رہیں گی یہ باتیں، اور وہ پھر ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دے گا اور ان چیزوں سے دور بھی رہے گا، اور پولیس والوں سے پھر آپ کو اتنی پرابلم بھی نہیں ہوگی۔ پرابلمز آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو پولیس والوں سے اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنے بیسک رائٹس کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کبھی پولیس والے سامنے آ جائیں، وہ کوئی سوال کر لیں تو ہم لوگ اتنا زیادہ گھبرا جاتے ہیں رائٹ پر ہوتے ہوئے بھی کہ ہمیں پتہ ہے ہم ٹھیک ہیں، غلط نہیں ہیں، ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اس کے باوجود ہم لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ پولیس والے اسی ڈر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ لوگوں سے رشوت بھی طلب کر لیتے ہیں اور آپ لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے بھی ہیں۔ تو ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ تمام پولیس والے کرپٹ نہیں ہوتے، بہت سے پولیس والے جو ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگوں کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پولیس والوں سے بدتمیزی کرتے ہیں، بے جا بدتمیزی کرتے ہیں۔
کبھی پولیس والے آپ سے ٹھیک لہجے میں بھی بات کر رہے ہوں لیکن پولیس والے نے روک لیا ہے، آپ اس کو آنکھیں دکھاتے ہیں، تو یہ چیزیں بالکل نہیں کرنی ہے۔ آپ نے پولیس والوں سے ہمیشہ تعاون کرنا ہے، تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرنی ہے۔ جب آپ ان سے تمیز سے بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ بھی آپ سے تمیز سے پیش آئیں گے، آپ سے کسی قسم کی بدتمیزی نہیں کریں گے۔ جب اسے پتہ ہوگا پولیس والے کو کہ آپ ایک پڑھے لکھے شہری ہیں، آپ کو اپنے بنیادی حقوق کا پتہ ہے، تو وہ آپ پہ کسی قسم کا غیر قانونی ایکشن نہیں کر سکے گا۔ اگر وہ کسی قسم کا غیر قانونی ایکشن کرتا ہے آپ پہ، تو آپ کے پاس آپشنز موجود ہیں۔ آپ اس کے خلاف لیگل کارروائی کر سکتے ہیں، اس کے سینئر آفیسرز کو کمپلین کر سکتے ہیں۔ جیسے پچھلے ٹائم میں عمران خان صاحب کے دور میں انہوں نے ایک اپلیکیشن بھی لانچ کی ہوئی تھی، اس پہ بھی آپ ڈائریکٹ کمپلین کر سکتے تھے۔ آپ کا تو پتہ نہیں کہ اب وہ ایکٹیو ہے یا نہیں، لیکن ان سب چیزوں کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔ چلیں ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، بہت خیال رکھیے گا اپنا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔